سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لعاب دہن کو لیتے ہیں اور جناب صدیق اکبر کی ایڑی پر لگاتے ہیں، زہر کا اثر بھی جاتا رہا، درد بھی جاتا رہا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ کیفیت، اب اس ماحول کو ذہن میں رکھیں، ابھی یہ یہاں موجود ہیں، میرے حبیب علیہ السلام نے 3 دن اور 3 راتیں اس غار میں گزاری۔ اللہ اکبر، بے شک 3 دن اور 3 راتیں۔ اب میں اپنے اصل ٹاپک پر آ گیا، اب ذہن میں رکھیے گا، اب یہاں سے تعاقب کرنے والے کچھ لوگ تعاقب کرتے ہوئے پیچھے آ گئے۔ میں نے عرض کیا نا، کوئی اتنے ماہر تھے، قدموں کے نشانات انہوں نے ایک جگہ دیکھے، اس کے روح کو بھانپ لیا۔ جب وہ وہاں پر آئے تو سیدنا صدیق اکبر نیچے بیٹھے ہوئے تھے، ظاہر وہ آنے والے گھوڑوں پر تھے، تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یہ سامنے دشمن آ گیا۔ اہل علم نے لکھا، اگر کہ یہ 1-2 روایات میں ہیں، یہ بعض اہل علم نے لکھی ہیں، لیکن میں اسے قرآن مجید کی اس آیت کی تشریح کی تائید لگا رہا ہوں۔ اگرچہ سند کے اعتبار سے یہ مضبوط نہیں، لیکن قرآن مجید میں چونکہ وہ اصل مضمون موجود ہے، اس لیے اس کا سپورٹنگ جو مضامین ہیں وہ اس کو اور زیادہ واضح کرتے ہیں۔ سبحان۔ تو بعض نے لکھا کہ مکڑی نے جالا بولا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھبرا اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ سامنے دشمن آ گیا۔ میرے حبیب علیہ السلام کا فرما رہے تھے، تو گھبرا نہ۔ قرآن کا لطف بھی لیتے ہیں، اس آیت کا لطف بھی لیتے ہیں، اسے واقعہ گزارنے کرتے ہیں۔ میرے حبیب علیہ السلام نے گھبرا مت، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، لا تحزن، گھبراتا کیوں ہے، پریشان کیوں ہوتا ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بس یہ میسج میری طرف سے آپ کے لیے بھی ہے اور اہل ایمان کے لیے بھی ہے، یہ جو یہ سمجھتا ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر گھبراتا ہے۔ اگر گھبرا رہا ہے تو تیرا ایمان ابھی کمزور ہے، تمہیں جانا نہیں کہ رب تیرے۔ اللہ اکبر، اللہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ، کیا بات۔ سیدنا صدیق اکبر اور زیادہ پریشان۔ ایک اور روایت ہے، وہ چونکہ بالکل قریب آ گئے تھے، ان کے پاؤں نیچے سے نظر آ گئے، وہ چل رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، آپس میں جو گفتگو ان کی باتیں آنے لگی۔ سیدنا صدیق اکبر اور زیادہ گھبرا۔ اب قرآن کے الفاظ سنیے، درمیان میں سے میں یہ پڑھ رہا ہوں۔ قرآن کہتا ہے ثانی اسنی اذ ہما فی الغار، جب وہ 2 ان میں سے ہیں جو غار میں تھے، جو اللہ نے یہ نہیں کہا رسول اللہ اور صدیق اکبر، یوں بھی نہیں کہا، 2 میں سے ایک۔ اب یہ ثانی کہہ کر آگے اسنین کہا، پہلے ثانی سے 2، میرے بات سنیں گے، میں سے ایک کو، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی، اور جناب پھر آگے پھر قرآن کے دس پہلے ثانی کا 2، پھر اسنین ان 2 میں سے 2۔ تو یوں لگتا ہے کہ کیا زاویہ ہو سکتے ہیں رسول اللہ اور سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق اور رسول اللہ۔ آپ جس بھی جہت سے اس آیت کو دیکھیں گے، جسے بھی پہلے رکھیں گے جسے بھی دوسرا رکھیں گے، ایسا لطف، ایسا کیف، ایسا مزہ آتا ہے آیت کو پڑھ کر، اور معلوم سب کو ہوتا ہے ادھر رسول اللہ ہے، ادھر سیدنا یہ فرما کر کہا اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اس جو ہوئے صاحب بھی تھے، جب وہ اپنے صاحب کو فرما رہے تھے۔ یاد رکھیں پورے قرآن مجید میں ایک شخصیت ایسی ہے
جن کی صحابیت کا تذکرہ صحابی کہہ کر قرآن کر رہا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ اور یہ قرآن کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے۔ یہ وہ آیت ہے جہاں فرمایا لے صاحب وہ اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں۔ اس لیے سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرنے والا شخص ایمان والا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس کی ریزن یہ ہے، علمی ریزن آپ کو بڑی ٹھوس دلیل دے رہا ہوں، وہ یہ کہ وہ قرآن کی اس آیت کا منکر ہو جائے گا۔ اور قرآن کے ایک آیت کا ایک لفظ کا بھی کوئی منکر ہو، ایک حرف کا بھی کوئی منکر ہو، اس میں ایمان نہیں ہے۔ بے شک میں شخصیت کیا تو یہاں پر انہوں نے کیا کہا کہ صحابی اس کا وہ بھی حضور علیہ السلام جب وہ اپنے صحابی سے لے صاحبی نہیں اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ لا تحزن، گھبرا مت، ان اللہ معنا، یقینا اللہ ہمارے ساتھ بے شک۔ اب میں یہاں ایک دوسرا علمی نکتہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اسے صرف ذہن میں نہیں رکھنا، اسے دل میں ٹیگ کرنا، بلکہ وہاں بھی نہ کیجیے گا، آگے روح کے اندر اس کو بالکل ٹیگ کر کے لاک لگا دیجیے۔ موت تک وہ چیز آپ کی دل اور روح میں ہے، وہ کیا کہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب وہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے اس یقول لے صاحبی اپنے صحابی سے فرما رہے تھے کیا لا تحزن ان اللہ معنا، یہ جو لا تحزن ہے، لا تحزن ان اللہ معنا پہلے کس نے کہا؟ رسول اللہ نے کہا یا اللہ نے کہا؟ غار میں کسے کہہ رہے تھے؟ اپنے صحابی، اپنے صحابی، اپنے ساتھی، اپنے رفیق یار غار سے کہہ رہے تھے۔ کون کہہ رہے تھے؟ رسول اللہ کہہ رہے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرا مت، اللہ ہمارے۔ کون کہہ رہے تھے؟ اب یہ رسول اللہ کا جملہ ہے۔ اللہ نے کیا کیا؟ ڈائریکٹ کی بجائے انڈائریکٹ فارم میں انورٹڈ کا مال لگا کر حضور کے جملے کو اپنا جملہ بنا کر قرآن کا حصہ بنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، محمد شان صدیق اکبر۔